السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے جو بہت سارے بھائیوں کی طرف سے اس وقت ہو رہا ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ مختلف قسم کے بیانات سننے سے تھوڑا کنفیوژن ہو رہی ہے، اور وہ سوال ہے شب برات کے بارے میں۔ شب برات کیا ہے، ثابت ہے نہیں ہے، کیا فضیلت ہے، کیا اس کا درجہ ہے، یہ سارے سوالات ہیں۔ تو میں جو ہے جہاں تک ہو سکے ساری تفصیل بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیے، حدیث ایک ہوتی ہے ضعیف اور ایک ہوتی ہے موضوع۔ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں فرق ہے، یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ ایک تو صحیح حدیث ہے، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو پوری امت مانتی ہے، صحیح احادیث کو۔ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث نہیں ہوتی، گڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے گڑھ لیا اپنی طرف سے اور کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہوتا، وہ کسی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہوتا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو پوری امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ موضوع حدیث ناقابل التفات، ناقابل عمل، اسے ایک طرف کر دیا جائے کیونکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ دوسری قسم جو ہے حدیث ضعیف۔ ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، لیکن جو حدیث کی سند ہوتی ہے، چین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس چین سے ہم پہنچتے ہیں حدیث کی دنیا میں، وہاں تک پہنچنے کی جو چین ہے، جو راوی ہیں، اس راویوں کی چین میں، اس کے سلسلے میں کوئی راوی ضعیف درجے کا ہوتا ہے، کسی راوی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کسی راوی کے اندر کچھ نقص اور کمزوری ہوتی ہے، کوئی راوی ان محدثین کے شرائط پہ پورا نہیں اترتا، اس بنا پر اس حدیث پر ضعیف کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ضعیف حدیث میں حدیث کا کوئی قصور نہیں رہتا، راوی کا رہتا ہے، جو حدیث کی چین میں جو راوی ہیں، جو سند میں، اس کی وجہ سے حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی حدیث، نعوذ باللہ، یا یہ کہ غلط حدیث۔ ایسا نہیں ہے، حدیث ضعیف کا مطلب راوی کی وجہ سے اس کا درجہ نیچے آ گیا۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس کے لیے محدثین نے بہت بڑی بڑی شرطیں لگائی ہیں، راویوں کے لیے بہت بڑی بڑی شرطیں ہیں۔ میں کچھ بتاؤں، مثال کے طور پہ جو راوی ہوتا ہے حدیث کی سند میں جس کا نام آتا ہے، اس راوی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہو، گناہ کبیرہ سے تو بچتا ہی ہو، صغیرہ سے بھی بچتا ہو، اور ان کاموں سے بھی بچتا ہو جو گناہ نہیں ہے لیکن اچھے نہیں سمجھے جاتے، جیسے بازار میں کھانا پینا، یہ گناہ نہیں ہے، نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے، لیکن ذرا لوگ بہتر نہیں سمجھتے، تو ویسا بھی نہ ہو وہ شخص، اتنا صاف ستھرا ہو بالکل۔ اور بھی ایسی بہت بڑی شرطیں ہیں، بڑی بڑی شرطیں لگائی ہیں محدثین نے۔ اگر کوئی شرط ذرا سا نہیں پائی گئی کسی راوی کے اندر تو اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کبھی وہ راوی قبلے کی طرف تھوکا بھی نہ ہو، یعنی قبلے کی اتنی چھوٹی سی بھی احترامی بھی نہ کیا ہو۔ اگر کبھی قبلے کی طرف تھوک دیا وہ اور محدثین نے دیکھ لیا تو اس سے حدیث نہیں لی، اس راوی کو اپنی سند سے خارج کر دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جس کو ہم حدیث ضعیف کہتے ہیں، جو راوی ضعیف ہوتا ہے، وہ ہمارے اور آپ سے 1000 گنا بڑا متقی ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ ضعیف کہلا رہا ہے حدیث کی دنیا میں، لیکن ہم سے اور آپ سے 1000 گنا بڑا متقی ہوتا ہے وہ۔ تو یہ بڑی شرطیں لگائیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ رہیں۔ اب موضوع حدیث جو گڑی ہوئی ہے وہ تو ختم، اس کا سلسلہ ہی ختم، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ لیکن جو ضعیف حدیث ہے اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر وہ ضعیف حدیث کئی سندوں سے آ رہی ہے، کئی راویوں سے وہ حدیث مروی ہے،
تو اس کے بارے میں محدثین کا یہ اصول ہے کہ اسے قبول کیا جائے گا فضیلت کے باب میں، کسی عمل کی کوئی فضیلت اس سے ثابت ہو رہی ہے، ثواب بتایا جا رہا ہے تو اسے لے لیں گے، اور اگر حلال یا حرام ثابت کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو نہیں لیں گے۔ حلال یا حرام ثابت کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو ایک دم صحیح مضبوط حدیث چاہیے، ضعیف حدیثیں نہیں، چاہے ایک سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اب آئیے شب برات کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں، 6 حدیثیں تو بالکل مسلم ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اور بھی لوگوں نے احادیث نکالی ہیں، محدثین نے 10-12 تک تعداد پہنچ رہی ہے شب برات کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں اس کی، اور یہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں سند کے اعتبار سے۔ تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ جھوٹی باتیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، لیکن راویوں کے اندر کمی کی وجہ سے وہ حدیث کا درجہ نیچے آ گیا۔ اب جو ہے اس سلسلے میں امت کے 3 طبقات ہیں، میں خلاصے کے طور پہ بتا دیتا ہوں۔ ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم کو بخاری اور مسلم کے درجے کی حدیثیں ملیں گی تب ہم اس پر عمل کریں گے، اور ان کو حق ہے کہنے کا، کوئی بات نہیں ہے، اور اس طبقے میں علماء بھی ہیں الحمدللہ، اور میں طبقہ کہہ رہا ہوں، مسلک کا نام نہیں لے رہا ہوں، وہ ہمارے مزاج میں بھی نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جس میں عوام بھی ہیں اور علماء بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کے درجے کی حدیثیں ہوں گی تب ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے، ان کو حق ہے کہنے کا۔ یہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے، جو کہتا ہی نہیں ہے بلکہ غلو کرتا ہے، کہ شب برات میں طرح طرح کے جو ہے غلو، کہ اس رات مرحومین کی روحیں آتی ہیں، اور جو ہے بعض ریاستوں میں دیکھا یہ گیا، سنا یہ گیا ہے کہ رات میں وہاں پہ لوگ جو ہے سوتے ہیں تو پردے ہٹا دیتے ہیں کہ رات میں روحیں آئیں گی، اور وہ جو مرحوم جو زندگی میں جو اچھا کھانا کھاتے تھے وہ پکتا ہے گھر میں، وہ آ کے کھا کے جائیں گے۔ بعض جگہ تو حد یہ ہو گئی کہ وہ کھانا ہی لے کے قبر پہ پہنچ جاتے ہیں شب برات، کہ مرحوم کے پسندیدہ کھانا تھا یہ، ان کی روح کھائے گی نعوذ باللہ۔ بعض ریاستوں میں یہ ہے کہ اس رات پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے۔ تو یہ سب غلو ہے، یہ سب حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے، نہ ضعیف حدیث سے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو یہ جو طبقہ ہے جو یہ حرکتیں کر رہا ہے، اس میں عوام ہے، علماء نہیں ہے، اس میں علماء بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ 2 طبقے ہو گئے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے بیچ بیچ کا، اس طبقے میں بھی علماء ہیں اور کثرت سے ہیں علماء، اور عوام بھی ہیں۔ اس تیسرے طبقے کا کہنا یہ ہے کہ حدیث جس درجے کی ہیں اسی درجے پر عمل کیا جائے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ چنانچہ اس تیسرے طبقے کا کہنا یہ ہے کہ جب شب برات کے تعلق سے حدیثیں ہیں، ضعیف ہیں لیکن اتنی زیادہ ہیں کہ فضائل کے باب میں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو فضائل کا ہی کام ہے، کوئی حلال اور حرام کا کام نہیں ہے۔ شب برات میں جو ہے کوئی عبادت کرنا یا دعا مانگنا یا مرحوم کے لیے اصال ثواب کرنا، تو لہذا علماء کا یہ کہنا ہے اس تیسرے طبقے کے کہ جو ہے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور ضعیف روایتیں ہی ہیں لیکن اتنی زیادہ ہیں جس سے یہ ثابت ہو گیا، اتنا ثابت یہ ہوا کہ یہ رات اور راتوں سے تھوڑا مختلف ہے، بالکل برابر ہے نہیں، اور راتوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے جنت البقیع میں اور دعا فرمائی ہے، لیکن چونکہ آپ نے حکم نہیں دیا، ایسا حکم دیتے تو پھر بات ہی ختم تھی، اختلاف نہیں ہوتا تھا، تو حکم نہیں دیا لیکن آپ کا عمل ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ رات اور راتوں سے تھوڑا سا مختلف ہے، بہرحال یہ متبرک ہے۔ تو اس لیے اس رات میں اگر کوئی بندہ انفرادی طور پہ، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زبردستی حکم دینا کہ جاگنا ہے ہر حال میں جیسا لیلۃ القدر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تیسرے طبقے کے علماء یہ کہتے ہیں لازم نہیں سمجھا جا سکتا، نہ لازم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، تیسرے طبقے والے اس کو بھی نہیں مانتے، اور یہ بھی کہ بالکل یہ رات اور راتوں کے برابر ہی ہے، تو اس میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں تیسرے طبقے کے علماء۔ تو تیسرے طبقے کے جو علماء ہیں وہ اس اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں اس رات کو لے کر۔ تو لہٰذا اب جو ہے میں ایک بات خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں بلکہ، اور اس وقت کے عرب کے بہت سارے علماء ان کی اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں ان کو، انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنی کتاب الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شب برات کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ صحیح کے درجے کی ہیں،
یعنی اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، ضعیف ہے صحیح لیکن اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر مضبوطی آ گئی۔ چنانچہ ان کی کتاب کی یہ روایت ہے کہ روی عن جماعت من الصحابہ عن طرق مختلفۃ یشد بعضہ بعضا، کہ اتنے صحابہ سے یہ روایت مروی ہے شب برات والی کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہیں اور مضبوطی آ گئی اور صحیح کے درجے میں آ گئی۔ تو اگر یہ علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ کی یہ بات لے لی جائے تو پھر قصہ ہی ختم ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک نفل عبادت ہے اور جو ہے اپنے اپنے انفرادی عمل ہے، جو آدمی جیسا چاہے عمل کرے، جو نہیں کرنا چاہ رہا اس کو زبردستی بھی نہ کی جائے، ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ عمل کرے۔ کوئی دعا کرنا چاہ رہا خاص طور سے تو اسے تو کرنے دیا جائے، روکا نہ جائے، کیونکہ دعا کرنا یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اس میں یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ کب کس کی اللہ دعا قبول کر لے، کہاں قبول کر لیں، کس بہانے سے قبول کرنے ہمیں نہیں معلوم، وہ تو بہانے کی تلاش میں رہتی ہے رب کی رحمت۔ لہذا جو دعا کر رہا ہے بہت بڑی بات ہے، دعا کریں، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حضور میں پیش کریں، اور دنوں میں نہیں کریں کم سے کم ان دنوں میں کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا جو حدیثیں ہیں اس تعلق سے جس کو تیسرے طبقے والوں نے لیا ہے کہ وہ حدیثیں خاص طور سے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 739739، اسی طرح جو ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1390 1390 نمبر، اور یہ دونوں کتابیں ترمذی شریف ابن ماجہ شریف صحاح ستہ میں آتی ہیں جو 6 صحیح کتابیں ہیں حدیث کی، تو ان لوگوں نے اس حدیث کو لیا ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا جس کا جواب میں نے مختصر طور پہ دینے کی کوشش کی، اور آخر میں ایک بات کہتا ہوں میں کہ چاہے وہ شب برات ہو یا شب قدر ہو، بجائے اس کے کہ یہ کس طبقے والے کیا کہتے ہیں اور کس مسلک کا اس سلسلے میں کیا رویہ ہے، کیا نقطہ نظر ہے، اس سے ہٹ کے اگر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس رات میں جو لوگ بجائے عبادت کے یا بجائے سونے کے ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں، راتوں میں گاڑیاں بھگاتے ہیں، ابھی شب معراج میں جو ہے بعض شاہراہوں کی ویڈیوز آئیں، بعض بڑی سڑکوں کی حیدرآباد کے اور دیگر اور شہروں کے کہ بے تحاشا گاڑیاں بھگائی جا رہی ہیں اور اس میں کرتب بازیاں کر رہے ہیں نوجوان، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ خاص طور سے عبادت کے نام پہ یہ حرکتیں کرنا، رات میں جاگنے کے نام پہ، بہت بہتر ہو کہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف مہم چلائی جائے اور ان کا جو ہے پیر کھینچنے کی کوشش کی جائے کہ یہ حرکتیں نہ ہو، یہ اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں، تو اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ دوسرا ایک سوال اس سلسلے میں کیا گیا ہے صلاۃ التسبیح کے بارے میں، وہ بھی جواب دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کیا صلاۃ التسبیح ثابت نہیں ہے، کیا یہ بھی حدیث موضوع ہے کیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بتائی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف میں بھی ہے، یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے طریقے بتائے ہیں صلاۃ التسبیح، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے لیے کوئی رات خاص نہیں ہے، جو رات چاہیں ہم پڑھ لیں، چونکہ ان راتوں میں عام طور پہ لوگ جاگتے ہیں تو اسی لیے لوگ اہتمام کرتے ہیں ان راتوں میں پڑھنے کا صلاۃ التسبیح، لیکن ہم جب چاہے زندگی میں پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں کوئی رات خاص نہیں ہے۔ البتہ جماعت سے پڑھنے کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے، یہ انفرادی نفل عبادت ہے، لہذا اس کو انفرادی طور پہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور سوال میں پوچھا یہ گیا ہے کہ کس طریقے سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جائے، تو آسانی کے لیے میں بتا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت کر کے الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر 4 رکعت کر کے ایک ساتھ پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھیں گے تو ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھیں گے، ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، تسبیح کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھنا ہے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے اٹھ کے جب کھڑے ہوں گے پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں گے پھر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سو اٹھ کے پھر دوسری کی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔
تو اس طریقے سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار، اس کے بعد ہر رکن میں 10 بار، تو 4 رکعت میں 300 بار ہو جاتا ہے۔ تو 4 رکعتوں والی صلاۃ التسبیح کی یہ نماز ہے جس میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اسے صلاۃ التسبیح کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے فرمایا، اے چچا جان اگر ہو سکے تو آپ روز پڑھیں، یا نہیں تو کم سے کم 8 دن میں 1 مرتبہ پڑھیں، یا نہیں تو کم سے کم 1 مہینے میں پڑھیں، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔